بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، امید ہے آپ سب خیریت اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام میں صبر کی اہمیت اور اس کا انعام کیا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مصائب و آلات، مصیبتوں اور پریشانیوں پر شکوے کو ترک کر دینا صبر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں مشقت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صبر کا دین اسلام میں بڑا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی منازل میں سے ایک منزل صبر کی بھی ہے، اور وہ اس کو پا لیتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے تقوی اور صبر کے ذریعے نفس پر قابو پا لیا۔ صبر کی اہمیت و افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں، اور ان تعلیمات کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ انسان معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے، ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی و منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے، اور بعض اوقات غصے میں آ کر اس سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب اس شخص کو گردانا جاتا ہے جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے، اور وہ مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے، اور ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو۔ ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق جو کام کرتا ہے اس میں آگے نکلنے اور جیتنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آگے وہی نکلتا ہے جو آخر تک صبر سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آزمائش پر صبر اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ رب کی رضا کے لیے صبر کرنے والوں کو آخرت میں حسین گھر کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ صبر کرنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جا ملو، کیونکہ میں حوض پر ہوں گا۔ انصار نے کہا، ہم ان قریب صبر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا،
صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت نے کہا کہ دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے اور نہ تو اس مصیبت کو جانتا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں۔ اسے کہا گیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آئی اور وہاں دربان نہ پائے اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ صبر ابتدائے صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے ان کو دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ کے پاس ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو شخص بے پرواہی چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ بے پرواہ بنا دے گا، اور جو شخص صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے، اس لیے آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے صبر کرنا چاہیے، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہتی ہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ تو تندرست ہو جائے۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی، پھر کہا اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے، اس لیے آپ دعا کریں کہ سطر نہ کھلنے پائے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ صبر کی شرائط میں سے ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسے صبر کریں گے، کس کے لیے صبر کریں گے اور صبر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے لیے ہمیں نیت کو درست کرنا اور اس میں اخلاص لانا ہوگا، ورنہ ہمارے اور جانور کے صبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی اور اسے کیسے نمٹنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔